أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ عشرہ ذی الحجہ کی مبارک دنوں کی توفیق ہم سبھی کو عبادت کے ساتھ عطا کرے کہ ہم سب اس کا حق ادا کرنے والے اور اچھی بہترین عبادت کرنے والے بنے. بولنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. چلیں سورۃ الفجر انشاءاللہ ہاف تلاوت آج لے لیتے ہیں اور کوشش کر کے آج یہ فنش ہوگی، اور دونوں بھی ورک شیٹ انشاءاللہ ڈسکس کرنی ہے، پہلے والی بھی اور تب آج جو ملے گی وہ بھی انشاءاللہ. تلاوت لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 17 سے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یا ایتها النفس المطمئنہ میں پکارنے والوں میں شامل فرما لے، آمین. عظمیٰ کہاں تک تفسیر ہم لوگ نے پڑھ لی تھی؟ جی استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 آیت تک ہو گیا تھا سب کمپلیٹ الحمدللہ. چلیں تھوڑا سا فاسٹ ریویژن لے لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفجر کی شروعات اسی طرح سے اس کی بھی ہوئی ہے قسم سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی وقت کی، اس وقت کی، اور عشرہ ذی الحجہ کی قسم کھائی شروع کے 10 دن کی، اور ہر ایون اور آڈ چیز کی قسم کھائی، یعنی ہر مخلوق کی قسم کھائی، اور جب رات چل رہی ہو، گزر رہی ہو، بیت رہی ہو، اس کی قسم کھائی. آپ لوگ عربی دیکھتے جائیے، کیا آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یا ٹرانسلیشن دیکھتے جائیے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ کیا یہ قسم عقل مند لوگوں کے لیے انف نہیں ہے؟ نہیں، وہاں پہ نہیں لکھا ہے، عربی میں لکھا جاتا ہے کیا یہ قسم عقل مند کے لیے کافی ہے؟ اس طرح کا سوال ہوتا ہے، لیکن اردو میں ہم لوگ کافی نہیں ہے اس طرح کا کہا کرتے ہیں، تو وہ نہیں بھی ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے. اصل میں بس یہ سوال آنسر کے لیے نہیں ہے، اس کی اہمیت کے لیے لکھا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے بارے میں ذکر کرنا شروع کیا جن کے اوپر عذاب آیا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسا تمہارے رب نے کیا عاد کے ساتھ، ارم کے ساتھ جو کہ پلرز والے تھے، اور ان کے جیسا التی لم یخلق، ان کے جیسا کوئی بھی شہروں میں نہیں پیدا کیا گیا تھا، خلقت کیا گیا تھا. وثمود، اور سمود جو کہ چٹانوں میں، وادیوں میں چٹانوں کو تراشا کرتے تھے، اور فرعون جو کہ میخوں والا تھا. الذین طغوا، جنہوں نے
بہت زیادہ سرکشی کی ہوئی تھی شہروں میں، اور آیت نمبر 12 فساد میں زیادہ ہو گئے تھے کافی، اکثرو بہت زیادہ، اکثر کثرت ہو گئی تھی فساد کی. تو ان کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، یعنی کہ ان کے اوپر عذاب بھیج دیا. تو سب کے الگ الگ اپنے عذاب تھے، جو کہ اور قرآن کے سورہ میں کئی جگہ آیتوں میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا تھا. تھوڑا بہت ہم لوگوں نے پڑھا بھی کہ ان کے اوپر پتھر، ہوا تھی، چیخ تھی، آندھی تھی، اور یہ ساری الگ الگ چیزیں. فرعون کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا، ڈبا دیا تھا. یہ سارے عذاب تھے اللہ کی طرف سے ان قوموں پر. ان ربک لبالمرصاد، بے شک یہ لوگ اپنی کثرت، اپنی اس میں سرکشی میں اور فساد میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت انہیں نہیں دیکھ رہے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو چیک نہیں کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا اور یہ اپنی مرضی سے جو مرضی آئے کرتے جا رہے تھے. ایسا کچھ نہیں تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے حساب کتاب بھی لکھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چھوڑا ہوا نہیں ہے. وہ ہے لبالمرصاد. تو اگر کسی کو کسی بھی فیلڈ میں ٹائم ملا ہوا ہوتا ہے تو یہ ٹائم دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. اپنے لیے آپ اس کو جس طرح کا بنا لیں گی وہ آپ کے لیے وہ چیز بن جائے گی. یعنی اگر کوئی گناہ میں بڑھتا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ ابھی تک اللہ نہ کرے کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئی ہے، کوئی حادثے نہیں ہوئے، آپ کے ساتھ کوئی عذاب نہیں برسا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم انسان خود ہی اس فیلڈ میں اس چیز کو چھوڑ کے، اس کو سمجھ کے اس واپس آ گئے بغیر عذاب کے ہی، تو ہمارے لیے آزمائش تھی، ہمارے لیے چیکنگ تھی، اور الحمدللہ ہمارے لیے فائدے کی چیز تھی کہ ہم اس میں بڑھ رہے تھے اور عذاب نہیں آیا اور ہم سدھر گئے. تو یہ جو ڈھیل دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ٹائم دیا تھا، یہ ہمارے لیے فائدے مند نکلا. کب؟ جب ہم اس کو سمجھ کے لوٹ آئے، واپس آ گئے، عذاب تک نہیں گئے. لیکن یہ عذاب کب بن جاتی ہے ڈھیل؟ کہ ہم اسی میں بڑھتے چلے گئے. ایک گناہ تھا، کل 10 ہو گئے، پھر پرسوں 40 ہو گئے. اتنا زیادہ اسپیڈ سے ہمارے یہاں بڑھتے جا رہے ہیں. اب تو ہمیں عادت سی ہو گئی اور انسان نعوذ باللہ اسی میں پھنس کے، تب یہ ڈھیل بھی عذاب ہے. تو یہ دونوں جگہ طرح سے ایکسپلین کی ہوئی ہے کہ کب یہ ایسی ہوتی ہے اور کب. تو اپنے لیے آپ اس کو بنائیں کہ اللہ نے وقت دے دیا، ہمارے اوپر کوئی حادثے، کوئی عذاب، کوئی ایسی چیز نہیں آئی، تو ہم اس گناہ کو، کب یہ پھر ہوتا ہے؟ علم سے. جب آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو، علم آپ کو آتا جائے کہ نہیں میں گناہ کر رہی ہوں اور یہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے عذاب بن جائے، اس طرح کی اگر کوئی چیز ہے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم فوراً پلٹیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ وقت دیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو مرضی آئے کرتے چلے جائیں. اس طرح کی بھی آیتیں کتنی ساری گزر چکی نا کہ جو مرضی آئے کرتے چلے جائیں، کوئی نہیں پکڑنے والا. ایسا کیسے سوچ رکھتا ہے انسان؟ جبکہ ان ربک لبالمرصاد. تو پھر اس کے بعد دو بہت ہی بہترین آیتیں یہ ہمیں لگتی ہیں، الحمدللہ ساری ہی بہترین ہیں، لیکن ایک اپنے اس کے حساب سے کہ انسان کیسے نرم دل اور کس طرح کا بنا رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئر صاف سمجھا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آزمائش، کسی کو آزماتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ابتلا ہو تو اکرمہ ہو، اس کو اکرم بھی کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر کرم کر کے اس کو بہت ساری نعمتیں دے دیتے ہیں. کیوں؟ چیک کرنے کے لیے. تب انسان کہتا ہے کہ میرا رب نے مجھ پر کرم کیا ہوا، یعنی کہ اب تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر، دیکھو میری کتنی اولادیں ہیں، کتنا مال ہے میرے پاس. جبکہ یہ کیا تھا؟ ابتلا، بلا تھی، آزمائش تھی کہ مال دے کر تمہاری کیا حالت. دیکھیں آپ، زیادہ تر ایسا ہو جاتا ہے کہ اب تو اتنا مال ہے، سمیٹے نہیں سمٹ رہا ہے، اور آج یہ بزنس ڈال دیا، کل وہ، اب نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں تو قرآن پڑھتے تھے وہ بھی چھوٹ رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ اتنا زیادہ اسی میں پھنس جائے انسان کہ پھر بس وہ اولادوں کے ہی، ایک کو یہ ہوتا ہے، ایک کو یہ چاہیے ہے، ایک اولاد پالنے. چھوٹے بچوں میں آپ دیکھیں کہ مصروف رہتی ہے ماں، تو وہ اس وقت اس کی عبادت بن جاتی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو ایک ذمہ داری دی ہے، اور اس ذمہ داری تک وہ ٹائم وہاں لگاتی رہے. بہت خوب، بہت اچھی بات ہے. لیکن اب وہ اس وقت اسی طرح کا اور یہی والا گرم کھانا پسند کرتا ہے، میں یہی پکاتی ہوں، مجھے 2 گھنٹے اس کے یہ والے میں لگ جاتے ہیں، اور یہی کپڑا وہ پہنتا ہے، وہ میں وہیں سے خرید کے لاتی. یعنی کہ پھر یہ آپ دیکھیں کہ بچہ پالنے میں بھی ہمارے پاس اسراف. تو
کس حد تک ابھی تو چھوٹا ہے اس کو کیسے چھوڑ دوں, کب بڑے ہو جاتے ہیں بچے دین کے لحاظ سے وہ بھی معلوم کریں, پتہ کریں. ہمارے بچے تو زندگی بھر ہی چھوٹے رہے جا رہے ہیں. اب یہ دور آ گیا ہے کہ وہ بچے بچی ہی کہتے رہتے ہیں. بچوں کو بھی یہی سمجھ میں آ گیا ہم چھوٹے ہیں ہم چھوٹے ہیں ہم چھوٹے. لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح کے وہ ٹی وی پر ان کے کیا کیا طریقے موبائل پر دیکھنے کے ہیں یا کیا کیا چیزیں ہیں, اس میں تو ان کا چینجز آتا جا رہا ہے. وہ کارٹون نہیں پسند کرتے, اب وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ارے چھوٹا ہے, بڑی سے بڑی غلطی دیکھتے ہیں اور مذاق بنا کے ہنسی بنا کے اس کو لوگوں میں بتا کے ختم کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا کہہ رہی تھی, یہ ایسا کر رہا تھا. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اولاد جیسے مال اسی طرح اولاد بھی, کہ اس کی پرورش, اس کا ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہوئی تھی, اور ہم نے اسے اللہ کی نعمت, اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زیادہ اولاد ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو آگے بڑھایا جائے. جتنے زیادہ دیندار لوگ ہوں گے اتنا زیادہ آپ دیکھیں غلبہ ہوگا. لیکن اولادیں ہونے کے بعد بھی یہ مقصد ہم پورا نہیں کر رہے ہیں. ڈاکٹرز کمپلسری بننا ہے, انجینئرز کمپلسری بنائیں ضرور بنائیں, لیکن دین کو بھی اس کے برابر ٹائم اگر نہیں دے رہے ہیں کچھ تو دیں تاکہ بچہ آگے جا کے چلیں. ابھی 1-2 سال بزی, کبھی آگے اس کو پتا تو ہو کہ میں نے یہ چھوڑ کے ادھر ٹائم دیا ہوا تھا, اب میں اس سے تھوڑا فری ہوا ہوں تو مجھے ادھر ٹائم دینا ہے. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ادھر, وہ ان کو ایسا لگتا ہے ارے میں نے تو پہلی بار تفسیر. ہم خود دیکھیں ابھی کتنے سارے لوگ ایسے جو کہتے ہیں پہلی بار ہم یہ پہلی سورہ ہے جو ہم نے تفسیر سے پڑھی. سبحان اللہ. تو الحمدللہ جیتے جی پڑھی تو یہی اللہ کا شکر ادا کریں. تو پھر اس سے بھی گئے گزرے نیچے کون سے لیول پہ جا رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 17 سے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ یہ کمیاں جو ہیں جو اہل مکہ کی بھی اس وقت تھیں, اور خاص عام بھی یہ آج کل چلی آ رہی ہیں ہر مسلمان, کہ یتیم کے ساتھ اچھا یہ نہیں کرنا. 17 سے شروع رکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں, یعنی بات اس طرح نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں. یہ جو کلّا شروع ہوا یہ پیچھے سے کنیکٹ ہے کہ انسان ایسا جیسا سوچ رہا ہے نا کہ اکرمہ یا ربی احانن یا ربی اکرمن, کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا ہوا ہے, میں تو خاص بندہ ہوں اللہ کا, یا پھر میرے رب نے میری توہین کری ہوئی ہے, مجھے غریب بنا دیا. ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چیکنگ ہے. اور جس طرح سے اگر انسان ایسا سوچ رہا ہے وہ نہ سوچے. اس کے بعد آگے کی اللہ تعالیٰ نے بتائیں کمیاں کچھ, کہ انسان کیسا ہے. اللہ تعالیٰ مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ افراد کو بھی دیتا ہے. افراد بندوں کو ہی کہتے ہیں, لوگوں کو ہی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو مال دیتا ہے, اپنے محبوب بندوں کو بھی, ناپسندیدہ. تو یہ مال کا ہونا کوئی تنگی میں بھی وہ اپنوں اور بیگانوں دونوں کو مبتلا کرتا ہے. یعنی کہ جو اپنے اللہ کے بندے ہیں ان کو, جو اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہیں ان کو سب کو تنگی میں مبتلا کرتا ہے. تو یہ کوئی ریشو نہیں, کوئی ناپنے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بڑی دیندار ہیں اس لیے ان کے پاس پیسہ ہے, یا ان کے پاس دین کی کمی ہے اس لیے اللہ نے پیسہ لے لیا ہے وغیرہ. ٹھیک ہے, تو اب ہم انشاءاللہ ایک اچھا تقوی ہی لیول ہے اللہ کیا ناپنے کا, ورنہ نہ کوئی عرب نہ کوئی عجم, عربوں پر بھی کوئی وہ ان کی وہ نہیں ہے کہ تقوی ویلیو کرتا ہے کہ کتنا کون اللہ سے ڈرتا ہے, کتنا اللہ کے حکم کو فالو کرتا ہے, اس کی ویلیو, اس کا لیول اللہ کے یہاں اور انسانوں میں ہائی ہوتا ہے. باقی پیسہ مال دولت یہ سب چیکنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس بھی چیکنگ میں ڈالے ہوئے ہیں اس میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح, آمین. تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ, اصل مراد دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہے. تو کون پیسوں میں پڑھ کے بھول گیا اللہ کو, کون غریبی میں پڑھ کے بھول گیا اللہ کو, الٹی سیدھی باتیں بول رہا ہے, ہم ہی بچے تھے یا کیا ہے, یا اب بس دنیا ہی کماتے رہنا ہے, کوئی نماز روزہ کچھ نہیں. لیکن دیکھیے جو فرض چیزیں ہیں وہ بہت ہی کم ہیں, ہر حال میں ادا کرنی ہے. جس میں سے فرض میں سے حج بھی ایسا ہے کہ جس کی استطاعت ہو مالی اور بدنی, یعنی کہ کوئی معذور نہ ہو, کسی پاس مال ہو
یہ سارے اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر حج بھی کمپلسری نہیں ہے، لیکن صرف جو کمپلسری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اتنا ہی کر لیں تو ایک وہ والی حدیث جو بدو آیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک گاؤں کا آدمی، اس نے کہا مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے کہ میں کر سکوں اور میں وہی کروں بس جس سے مجھے اللہ راضی ہو جائے جنت ہے۔ انہوں نے بہت ہی یہ 5 فرض نمازیں اور فرض روزے، فرض زکوٰۃ، یعنی کہ مال اگر اتنا ہے تو اس کے اوپر جو فرض زکوٰۃ ہے، صدقے وغیرہ نہیں، نہ نفل روزے، نہ ہی تہجد تراویح، کچھ نہیں بتایا، فرض بتایا فرض۔ اور اتنی جو فرض چیزیں تھیں جس کا حکم آتا ہے، یہ کر لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے۔ تو ایسا نہیں کہ ہم دوسرے، کیونکہ اگر کوئی کمیاں رہ جاتی ہیں ہماری نمازوں میں کمیاں رہ جانا جو ہے وہ دوسری سنت اور نفل نمازیں اس کو کور کرتی ہیں۔ کیسے کہ اگر نماز میں جو اخلاص لیول تھا، ہائی لیول جو تھا وہ، ورنہ ایسا نہیں کہ ہماری فرض نمازیں چھوٹی بھی ہیں اور فرض کے بدلے نفل اس کو کور کر لے جائے گی۔ فرض اگر چھوڑ دی کسی وجہ سے تو اس کا کوئی بدل نہیں، توبہ کریں، معافی مانگے، آئندہ نہیں چھوڑوں گی۔ جیسے اللہ نہ کرے کوئی کسی کا قتل کر دے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو دوبارہ زندہ کر کے لائے گا؟ نہیں لائے گا نا۔ تو کیا کرے گا؟ معافی مانگے گا، اللہ سے کہے گا اب میں کبھی، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، قتل بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر انسان کوئی بھی گناہ کر کے سچی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ اگر نمازیں چھوٹی ہیں تو آپ بس غفلت میں چھوٹ گئی تو خوب توبہ کریں، اس کی کوالٹی کو سیٹ کرنے کے لیے نفل نمازیں ہو سکتی ہیں فائدے مند، تو فائدہ دیتی ہیں۔ لیکن فرض اگر کر لے تو انف میں تو ہر ایک سے یہ کام، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، یہ کمپلسری والے کام ضرور پتہ کر کے انشاءاللہ اس کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے ہر حال میں۔ اللہ تعالیٰ کی عطاعت ہے، صحیح؟ تو یہ دونوں کنڈیشنوں میں بھی، چاہے غریب ہو چاہے کنڈیشنز میں کیا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ جب اللہ تعالیٰ مال دے تو اللہ کا شکر کریں، تنگی آئے تو صبر کریں، شکر صبر، ٹھیک؟ بلکہ کلا کے بعد بلکہ نہیں قدر کرتے تم یتیم کی، یعنی ان کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہونا تو ایسا چاہیے انسان، لیکن وہ اپنے آپ کو بہترین سمجھ رہا ہے، اب بس اسے کسی کی فکر نہیں، مال آ گیا اور غریب ہو گیا تو بھی اسے کسی کی فکر نہیں۔ بلکہ ہونا کیسا چاہیے کہ یتیم کے ساتھ اچھا رہے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ ہمدردی کریں۔ یتیم کی سب سے بڑی ہمدردی کیا ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، آپ اس کا سہارا بنیں، اس کو دلی سکون پہنچائیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس تو پیسہ نہیں، ہم یتیم کا کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں، ہمارا تو ذمہ داری ہی نہیں ہے اس یتیم کی، ہم خود غریب ہیں۔ تو کیا کس طرح سے غریب ہو کے اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں آپ کو کہ آپ کیا کریں اس یتیم کے ساتھ؟ یا امیر ہیں تو پھر بس پیسہ دے دیا، اب ختم، اب جہاں جائے جیسا کرنا ہے کرے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اخلاق جب آپ کا برابر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں انسان انوالو ہوتا ہے، نہ کہ اس کا پیسہ اور نہ ہی اس کی غریبی۔ انسان جب آپ خود اس میں انوالو ہونا شروع ہوں گے تب وہ چیز آپ کے لیے، آپ کے دل کو بدلے گی۔ تو خود آگے بڑھیں اور یتیموں کو دیکھ کر ان کی قدر کریں۔ یہاں پر یتیم کے لیے حدیث دی بھی ہے، نہیں دی بھی ہے، ہاں جی ہاں نیچے ہے، چلیں اسی کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 18 تک آپ لوگوں کا ورڈ ٹو ورڈ لکھا ہوا ہے کیا، یا لکھنا ہے؟ جی استاذہ 19 تک کے آ چکا تھا، وہ ہم نے لکھوا دیا تھا۔ جی اوکے ٹھیک ہے، جب 19 آ جائے گی تب اس کے بعد سے ورڈ ٹو ورڈ سے شروع ہو جائیں گے۔ یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا جس کے وہ لوگ مستحق ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر مال کا بھی ذکر نہیں آیا کہ مال دے کر مال دے لیا، حسن سلوک کا نام آیا ہوا ہے اس کی تفسیر میں۔ یتیم کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ دکھانا ہے، بس آیا پیسہ آگے ڈال دیا، یہ بھی ہمارا کیا حق ادا ہو گیا ہوگا پیسہ بھی دے کر کے؟ نہیں، جب تک آپ کس چیز کا مستحق ہے، اس کا حق کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، تب جا کے آپ کا ادا ہوگا، نہ ہی مال سے نہ کچھ۔ تو کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور اس کی فضیلت۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مسلمانوں کے گھروں میں وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم ہو، اس کے
ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھر میں وہ گھر بدترین ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ سنن ابن ماجہ کی 3679 حدیث نمبر ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور ہے یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ایسے دونوں کو ملا کے بتایا کہ یتیم میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ صحیح بخاری 6005، یعنی کہ اتنے قریب قریب ہوں گے جنت میں۔ سبحان اللہ، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے، لیول ہے، جو ان کا وہاں پہ مقام ہے، سب کچھ جو بنایا ہوا ہے بہت ہی ہائی، اعلیٰ، اونچے لیول کا ہے، اور اچھی بہترین جنت میں سے ان کا ایک وہاں پہ، اور اتنے قریب ہوگا انسان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فنگر سے اشارہ کرا کہ ایسے ہوگا، اتنے قریب۔ کون؟ یتیم کی کفالت کرنے والا۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اب کبھی کچھ ایسے پروگرامس ہوتے رہتے ہیں، یتیم کی پڑھائی کے لیے پیسے لیتے رہتے ہیں لوگ، یا یتیم کے اسکول کا خرچہ، یا نہیں جیسے یہ قرآن وغیرہ دینے کا یا اس طرح کا، تو اس میں ڈبل، سبحان اللہ، یتیم کی بھی وہ ہو جاتی ہے، پھر دینی پڑھائی کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے آپ کے گھر میں الحمدللہ، اللہ نہ کرے کوئی یتیم ہے تو اس کی سب سے پہلے ذمہ داری اٹھا لیں کہ کسی بھی طرح سے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس تو ایک دن کے لیے کھانے کے لیے اسے بیٹا آ جایا کروں وغیرہ، اس طرح کا کچھ بھی کر لیں، حسن سلوک ہو جائے گا بہترین طریقے کا۔ اور اس کو بھی اگر والد نہیں ہے تو ایک یہ مل جائے گی سپورٹ کہ ہاں ہے ہمارے اپنے۔ ہمارے اپنے ہونوں کا بہت الگ ایک وہ ہوتا ہے، اس دلی سکون۔ تو انشاءاللہ اپنوں میں سے ڈھونڈے، اس کا ڈبل اجر پائے، نہیں ہے تو آگے دیکھیں۔ اچھا ہاں، یہ حدیث ہم سوچ رہے تھے کہ یہ یہاں پر نہیں ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ روایت انہوں نے کہا کہ اگرچہ ضعیف ہے، تو ضعیف حدیثوں کو لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس صحیح حدیثیں اتنی ہی انف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فنگر سے اشارہ کر کے بتائی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوگا، انف ہے۔ تو اس سے ہی اہمیت پتہ چل رہی ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم سے بھی پتہ چل رہی ہے، پہلے کی حدیث لکھی، لیکن اس مفہوم کی تاکید کے آگے آنے والی روایت سے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہہ رہے ہیں اس کا اور بھی جگہ پر، تو یہ حدیث آپ لوگ بالکل اسکپ کیجئے گا، نہیں لکھی اپنے پاس کہیں بھی، اس سے جواب مت دیجیے گا۔ آگے آنے والی یہ حدیث جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بدترین گھر اور بہترین گھر، یعنی کہ اگر یہ حدیث نہیں بھی ہوتی تب بھی ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کلا بل لا تکرمون الیتیم میں ہی ایکسپلین یہی کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی حدیث سے بھی یہی بات ایکسپلین ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ کبھی دیکھیں جی، اسی کے آگے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم بہت زیادہ مال کی محبت رکھتے ہو اور اسے سمیٹ سمیٹ کے رکھتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یہاں سے پھر شروع ہو جائے گا، یہ ایک آیت رہے گی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وَتَأْكُلُونَ، اور تم کھا لیتے ہو میراث سمیٹ سمیٹ کر کھانا۔ تو اس میں بھی جب یتیم ہوتا ہے چھوٹا کوئی گھر کا، تو آپ دیکھیں اس کے گھر کا کوئی بڑا والد اس طرح کا نہیں ہے جو آ کے اپنا حق ادا کرے، مانگے، تو ہم کیا کر لیتے ہیں، دیکھیں گے، دیں گے۔ ابھی ضرورت تو اس کی ابھی تھی کہ اسکول کی فیس جمع نہیں ہو پا رہی ہے بچے کی، اور اس کے پاس وراثت میں ہے، ہم بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیں گے، تو یہ کہاں سے آپ اس کا پھر یہی بات آ جائے گی کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، کہ اللہ نہ کرے اگر اس کا حق ہم ابھی ادا نہیں کر رہے ہیں تو وہ اسی بات میں چلا جائے گا کہ ہم اس کا مال جو ہے سمیٹ سمیٹ کر کھائے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارا ارادہ ہے کہ ابھی ہم جب سب سیٹ کریں گے، جب دیں گے تب دے دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس کو ٹالے نہیں، جو یتیم کا حق ہے جلدی سے وراثت میں بھی نکال کے دے دیں۔ اسی طرح سے یتیم کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ مال کی محبت میں انسان یہ بھی کر لے جاتا ہے کہ والدین کے اگر وراثت میں سے کچھ ہے تو زیادہ تر سب جو ہے وہ لڑکوں کی طرف دیکھ کر کے، یا لڑکے بھی اس طرح کے اگر ہو جائیں کہ ہم اسے دیکھیں گے، کبھی بانٹیں گے، کبھی دیں گے، اور عورتوں کو، بچوں کو مال اس میں سے پھر اگر نہ مل سکے تو یہی سیم اسی میں داخل ہوں گے وہ سب۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کو جمع کرتے ہیں، اپنے پاس رکھے لے رہے ہیں، جبکہ بہنوں کو ابھی ضرورت ہے، یا کوئی یتیم ہے گھر میں، اس کو ابھی ضرورت ہے، اس کی پڑھائی رک گئی ہے والد کے نہ ہونے کی وجہ سے، اب وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی زندگی خراب کر کے الٹا سیدھا بغیر بے علمی میں پل جائے، پھر آپ آگے جا کے اسے مال پکڑا دیں، یہ تمہارے باپ کا مال تھا، تو وہ اور عیاش ہو کے نکل جائے، تو یعنی
جب ضرورت ہو، جب آپ فوراً یہ چیزیں جو ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے فوراً کی فوراً دے دینے کی کوشش کر دینی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح سے جس کا جو حق ہے والدین کی بات اس کو فوراً پہنچا دیا جائے، کیونکہ جس وقت ضرورت ہے اس وقت مل جائے تو ہی اس کا فائدہ ہے، اور ورنہ پھر سب اسی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیجیے، وَتَأْكُلُونَ، اور اس میں اکلا جو ہے اکل معنی کھانا ہوتا ہے، جیسے اکلن آگے لکھا ہے اکل، اور اس کا اگر آرڈر فارم میں آپ کہیں کل، کل معنی کھاؤ، اور وَتَأْكُلُونَ اور تم سب کھاتے ہو، تراث میراث یا وراثت، اکلن کھانا، لما سمیٹ کر، اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور تحبون تم سب محبت کرتے ہو، اس میں حا با با حب مانے ہوتا ہے محبت، تم سب محبت کرتے ہو، المال مال سے، حبن محبت کرنا، جمع بہت زیادہ، اور تم سب مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، کلا ہرگز نہیں، اذا جب، دکتل دکا مانے کرش ٹوٹ جانا، ٹکڑے ہونا، خوب کوٹ دی جائے، کرش یہ کہہ لیں کوٹ دی جائے گی، یعنی کہ برابر کر دی جائے گی، ہموار کر دی جائے گی، کوٹ کے آپ دیکھیں کبھی چھتیں وغیرہ بن رہی ہے، زمین بن رہی ہو، اس میں دیکھیں وہ پتھر وغیرہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اچھے سے کوٹتے ہیں، کوٹنے کے لیے کچھ آتا ہے، کوٹنا مانے اس کو دبا دبا کے تو وہی ٹکڑے ہو جائے گی، کوٹی جائے گی، کرش یعنی جو ابھی اونچی نیچے سب کوٹ دی جائے گی زمین، دکن دکا، دکا یہ دونوں ایک ہی ورڈ ہیں اسی طرح لیکن الگ الگ آئے ہوئے ہیں، اس کی میننگ میں آپ لوگ لکھیے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، کرشڈ ہونا، ریزہ ریزہ ہو جانا، یہی سب آئے گا، اور دکتل مانے کوٹی جائے گی، کوٹ دی جائے گی، کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، وجہ اور آئیں گے، ربو کا آپ کے رب، اور آپ کے رب آئیں گے، اور فرشتے آئیں گے، صف بنا کے، صفن صفا، صف کہتے ہیں اپنے پاس بھی، صف کہتے ہیں لائن کو، یعنی کہ لائن سے آئیں گے، صف میں آئیں گے، صف میں آئیں گے، اس طرح سے، وجیعہ جا مانے آنا، جیعہ مانے لایا جانا، اور لائی جائے گی، یومئذ اس دن، بھی جہنم کو، یومئذ اس دن، یتذکر ذکر اس میں ورڈ ہے، ذکر مانے ہوتا ہے یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، ذکر مانے نصیحت بھی ہوتا ہے، یہاں پر یاد کرنا ہے، اور اس دن یاد کرے گا، نصیحت کرے گا یعنی یاد کرے گا، الانسان اور انا کیوں فائدہ دے گا، انا مانے کیوں کر یا کیوں کی یا کس لیے، بریکٹ میں آپ لوگ لکھ لیں کس لیے فائدہ دے گا اس دن، لہو اس کو، الذکر اس کا یاد کرنا، یعنی کہ وہ اس دن یاد کرے گا کہ ارے میں نے یہ بھی کیا تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا، تو اس دن کا یاد کرنا اسے کیوں فائدہ دے گا، کوئی اصل مطلب لکھا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں دے گا اسے اس دن اپنے گناہوں کو یاد کرنا، جملہ لکھیے، اس دن اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان اپنے گناہوں کو، اپنے کیے کو یاد کرے گا، اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا، یا آپ ملتے جلتے جیسے کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ میں لکھ کر کے بھیجتے ہیں، وہاں پر تھوڑے ملتے جلتے جملے ہوتے ہیں ورڈ سے، اور یہاں پر اس طرح کا یہ بالکل سیدھا جملہ ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، جو بھی جملہ آپ کو، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ورڈ کی میننگ یاد کرتی ہوں
تو آپ کو وہی والا جملہ سمجھ میں آ جائے گا جو ادھر سینٹینس میں لکھا ہوتا ہے، یا تھوڑا سا ورڈ جب آپ نکالتی ہیں تو آپ دیکھیں ہر لینگویج میں آگے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، انگلش میں بھی آپ دیکھیں تو تھوڑا آگے پیچھے جملہ بن رہا ہوتا ہے، بس ابھی اوکے ہے، صحیح ہے، کیونکہ ایکسپلینیشن تو ہم لوگ تفسیر میں سمجھ رہے ہوتے ہیں، جملہ آپ چاہے ایسا بنا سکتی ہیں جیسا کہ ورڈ لکھیں وہ، یا پھر آپ جیسا ابھی ہم نے پڑھ کے بتایا کہ جب جہنم کو سامنے لائی جائے گی تو وہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے گا، جبکہ یہاں کہیں گناہ یہ سب نہیں لکھا، لیکن ایسا ایک سینٹینس ایزی بنانے کے حساب سے، اور اس کو اس دن اپنے یہ یاد کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس طرح سے آپ بنا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے لکھیے یقول یا لیتنی، یقول وہ کہے گا یا لیتنی، یا میں نے کہا اے لیتنی میری تباہی، یا پھر اے کاش، یہ دونوں بھی اس کے میننگ میں آتا ہے۔ لیت کے معنی کاش ہی لکھیے، لیت، اس میں یا لیتنی جو لکھا ہے، یا جو ہے وہ میرے لیے ہے، میری تباہی، یا پھر اے کاش، اتنا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، یا مانے اے، لیتنی کاش، وہ کہے گا اے کاش قدمتو، یہ جو اینڈ میں تو لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں اب یہ وہ والے ورب ہے کہ میں کے لیے قدمتو، اینڈ میں تو لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ ٹینس کا تو، جیسے قدم یا خلقتو اگر ہوتا ہے تو میں نے پیدا کیا، اسی طرح قدمتو میں نے، یہ انشاءاللہ جب وہ ورب آپ لوگ جب پڑھیں گے کہ پریزنٹ ٹینس پاسٹ ٹینس، اس میں پتہ چلے گا کہ کہاں پر کیا لگانے سے آتا ہے۔ یہاں پر بھیجا، بھیجتا یا بھیج دیا ہوتا، اس طرح کا آئے گا، ٹھیک ہے۔ قدمت یعنی آگے بھیجا ہوتا، اے کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا، لی مانے لیے، حیاتی میری زندگی کے لیے، حیات مانے زندگی اور حیاتی مانے میری زندگی، تو لی حیاتی میں کیا ہے، ایک فرسٹ میں لی ورڈ اٹیچ کیا ہوا ہے اور اینڈ میں ایک اور ورڈ اٹیچ ہے جو کہ ضمیر ہے، لی حیاتی میری حیات کے لیے، میری زندگی کے لیے، وہ کیا وہاں پہ افسوس کر رہا ہے کہ اے کاش، کہے گا انسان کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا، تو زندگی کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کہاں جا کے وہ یہ افسوس کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاس کھڑے ہو کے کہ یہ ہے میری زندگی، اب یہاں میرے فلیٹس بنے ہوئے تھے، ایک گندی جگہ ایک اچھی جگہ، میں نے جہاں کے لیے جو سامان بھیجا وہاں میرا پلاٹ جو تھا فلیٹ بننا شروع ہوا اور تیاریاں ہو گئی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے آگے کی زندگی کے لیے کچھ اچھا بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ، فَيَوْمَئِذ تو اس دن، لا يعذب کوئی عذاب نہیں دے گا، یو جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے، کوئی، احد جو آگے لکھا ہوا نا احد، اس کے لیے کہ کوئی عذاب ایسا نہیں دے گا، عذابہ اس کا عذاب جس طرح سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو کوئی عذاب اس دن ایسا عذاب نہیں ہوگا جیسا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ سو فا سے شروع ہے، سو اس دن کوئی ایسا عذاب دینے والا نہیں ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں۔ ولا یوثق، یوثق مانے ہے جکڑنا، اور نہ ہی کوئی ایسا جکڑ سکے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ جکڑتے ہیں، یعنی کہ یہاں اس سے مطلب ہے کہ اس دن تو کوئی بھی نہیں ہوگا، تو دنیا بھر کا جو جکڑنا یا جو تکلیفیں یا جو عذاب آئی ہوں گی وہ سب کم ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی جکڑ اس دن جو آئے گی، کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ کہیں سے کوئی عرضی لگا کے بچ جائیں، کوئی پیسہ دے کے نکل لیں، کسی اور کو آگے کر دیں، کچھ اور وہ ڈیل کر لیں گے، ہم آگے جا رہے ہیں، ہمارا تو معاملہ، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا، اور جو عذاب ہوگا اس دن کا، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنے عذاب سے، کہ ایسا عذاب نہیں، دیکھیں آپ کتنا اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اس کے بعد بھی انسان پھنس کے وہیں کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ کاش میں نے، جب ہم کیا ایسا کبھی کرتے ہیں، کسی سفر پہ جا رہے ہوں، معلوم ہے کہ وہاں ہمارے بھائی رہتے ہیں، ہماری امی رہتی ہے، ہمارا گھر ہے وہاں پورا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پھر بھی آپ کتنے انتظام سے جاتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت پڑے گی، یہ میرے کپڑے ہیں میں لے کے جاؤں، کیا کبھی خالی ہاتھ کہیں پہنچ جاتے ہیں سوائے آخرت کے؟
تو کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی کہ وہ خالی ہاتھ پہنچ جائے اور پھر کہے کہ کاش میں نے کچھ لے کے آیا ہوتا، یہاں کچھ بھیجا ہوتا، پہلے سے کچھ جمع کیا ہوتا، اپنے ساتھ کچھ لے کے آتا. اب میں یہاں آ گیا ہوں، میں کیا کچھ بھی نہیں لے کے آیا. ایسا تو کوئی بھی سفر نہیں کرتا ہے جو سفر ہم لوگ کر رہے ہیں، سب معلوم ہونے کے بعد. تو کس کی بیوقوفی، کس کی کمی کی وجہ سے ہوگا؟ اسی لیے تو انسان کہے گا نا اللہ کی کوئی ظلم نہیں، میں ہی میری وجہ سے میں یہاں پھنسا ہوا ہوں. ٹھیک، تو ولا یوثق وثاقہ احد یا ایتھا، یہ پورا اشارہ ہے مؤنث کی طرف. یا مانے اے، اور ایتھا مانے بھی اے ہوتا ہے. تو یہ جو پورا یا ایتھا ہے، اس کو آپ اے کر دیجئے. اے جسے پکارنے کے لیے ہوتا ہے نا. النفس، نفس مانے جان، اے جان، مطمئنہ اطمینان والی. یہاں پہ پکارا جا رہا ہے پھر سے مطمئن جانوں کو پکارا جا رہا ہے، جو کہ دنیا میں بھی آگے دیکھیں گے تفسیر میں کون ہے مطمئن. آج نہیں ہو سکے گی لگ رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان. ارجعی، رجع مانے ہوتا ہے لوٹنا، رجوع. اگر آپ نے کبھی سنا ہو اردو میں ورڈ رجوع، اس کے معنی ہوتا ہے لوٹنا. ارجعی آرڈر فارم پہ لکھا ہوا ہے، یہ لوٹ آؤ. الا طرف، ربی کی. اب یہ سب مؤنث سے بات ہو رہی تھی اس لیے ربی کی آ گیا. دیکھیں ابھی تک رب کا یہ سب آ رہا تھا. نفس جو ہے، جان جو ہوتی ہے، وہ روح جو ہے اس کو مؤنث اس میں بات کیا جا رہا ہے، اسی لیے یہ ایتھا ہے. اور مطمئنہ ہے تا مربوطہ اینڈ میں. ارجعی فیمیل سے بات ہو رہی ہو تو کہا اس کے اینڈ میں آرڈر والے میں یا لگا دیا جاتا ہے. جیسے کہ اگر آپ سے کہیں قل، کہو، آدمی ہوگا قلی، کہو، عورت سے کہا جا رہا ہوگا. تو یہ یا یہاں پر وہ والا نہیں ہے، یہ ورب میں اٹیچ ہے اور اس کے معنی ہے آرڈر والے ورب میں اٹیچ ہے، جس کے معنی ہے کہ فیمیل سے بات ہو رہی ہے. اگر عورت سے کہتے ہیں پیو، کھاؤ، کل، لیکن آدمی سے کہتے ہیں کل اور عورت سے کہتے ہیں کلی، پیو. ٹھیک ہے، تو یہ یا جو ہے یہ جان نفس مؤنث ہے، اس کی وجہ سے یہ والا یا ہے، جس کے میننگ آ رہے ہیں کہ ارجعی لوٹا، الا طرف، ربی کی اپنے رب کے، راضیہ راضی ہو کر، خوب راضی ہو جا. مطلب جو تمہیں دیا جائے گا وہ راضی ہی ہوگا. مرضیہ، مرضیہ کی میننگ لکھیے پسندیدہ. اس سے پہلے بھی ہم لوگ کا گزر چکا ہے. رضامندی، پسندیدہ سب اس کے اندر آتا ہے. راضیہ مرضیہ یعنی راضی ہو کے اور پسندیدہ. لوٹ آؤ اپنی راضی والی زندگی میں، پسندیدہ زندگی میں اپنے رب کی طرف، جو اب وہاں ہوگا، جو مطمئنہ ہے، اطمینان والی، سیٹسفائی والی جو جانیں ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکاریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کاش ہم سب بھی اسی میں کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ پکارے کہ مطمئن جان سب ادھر آ جاؤ، تو ہم لوگ اس میں ہوں. آمین. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ فا، تو ادخلی جان کے لیے ہی ہے، یہ جو یا ہے آرڈر فارم میں ہے، تو اس لیے مؤنث کی طرف بات ہو رہی ہے کہ داخل ہو جاؤ فی میں عبادی. اب یہاں پر جو عبادی یا ہے وہ ہے مائی، میرے بندوں میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بندوں والا بنا لے، تاکہ اللہ تعالیٰ پکارے کہ میرے بندوں میں آ کے کھڑے ہو جاؤ. شیطان کے بندے ہوں گے وہاں پہ، اور بھی دوسروں کے بندے ہوں گے، اس طرح کے بندے. اللہ کرے کہ ہم سب فدخلی فی عبادی جب پکارے جائیں تو بھاگ کے اللہ کے بندوں میں کھڑے ہو جائیں. آمین یا رب. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا جنتی. پہلا والا یا جو ہے وہ آرڈر کے لیے ہے، مؤنث کی طرف بات ہو رہی ہے. دوسرا والا یا جو ہے وہ مائی، میری کی طرف بات ہو رہی ہے. جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. آمین یا رب یا رب یا رب. جو بھی سن رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، ان سبھی کو داخل فرما لے. جب آپ پکاریں تو ہم سب بھاگ کے آپ کی طرف آ جائیں، اور دنیا میں بھی مطمئن رہنے والے میں سے شامل فرما لے، اور آخرت میں بھی جب اللہ پکارے کہ، کیونکہ وہاں بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا تکلیفیں چل رہی ہوں گی، کہ گناہ دیکھ دیکھ کے انسان رو رہا ہوگا اب میرا کیا بنے گا، میرے پاس تو شرک بھی ہے، میرے پاس تو یہ بھی ہے، وہ بھی ہے.
تو جب سب دکھا دیا جائے گا تو وہ جانے مطمئن ہوں گی وہاں بھی اور یہاں بھی، اللہ نے جو دیا اس سے بھی مطمئن سیٹسفائی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکاریں اور ہم سب بھاگ کے اللہ کے بندوں میں کھڑے ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں کہ اب تم لوگ فدخلی فی عبادی ودخلی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. آمین یا رب. ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ اس میں شامل فرمائے کہ جب یہ پکارے جائیں تو ہم سب بھاگ کے اللہ کی طرف آ جائیں. آمین یا رب. یہاں پر 4 کمیاں جو بیان ہوئی ہیں، چاروں کو اچھے سے 1 2 3 4 پورے پوائنٹ بنا کے حصول علم میں یا جہاں پر بھی آپ لوگ لکھنا چاہیں اسے لکھیں. کیا کیا 4 باتیں ہیں اور ان کو چیک کریں کہ اللہ نہ کرے ان میں سے ہمارے گھر والوں، ہمارے قریبی رشتے دار، ہمارے ان سب میں سے تو کوئی نہیں ہے جو اس طرح کے کام کر رہے ہوں. پہلا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تکرمون الیتیم، کہ تم اکرام نہیں کرتے یتیم کا. تو یتیم کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسی غلطی یا ایسی کمی بتائی اخلاقی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے مسلمان کے اندر. ٹھیک ہے، تو پہلا پوائنٹ لکھیں، یتیم کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آنا ہے یا بدسلوکی کرنا. تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ پہلا پوائنٹ ملا، جو کہ خرابیاں اللہ تعالیٰ نے 4 بیان فرمائی ہیں. اس میں سے پہلی ہے یتیم کے ساتھ برا سلوک. پھر دوسری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، پھر سے کھانے کے اوپر آ گئی، غریب کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے. یہ بات اس سے پہلے بھی ڈسکس ہو چکی کہ وہ انسان کیسا ہوتا ہے، خود تو کھلا نہیں رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی نہیں کہتا ہے کہ کھلاؤ. تو پہلی چیز جب دیکھیں اس کے اندر خود ہوگی تب وہ کہے گا. تو آپ ایسا نہیں کہ بس میں تو بڑی اچھی ہوں، میں ایوری سنڈے جا کے کھلا جاتی ہوں، اب میں اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتاتی ہوں کہ یہ کام کرو، یہ نیکی کا کام ہے. تو اللہ نہ کرے کہ اس میں داخل ہو جائیں. تو یہ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ، رغبت نہیں دلاتا ہے، دوسروں کو شوق نہیں دلاتا ہے کہ یتیموں کو کھانا دو. تو کبھی بھی اس طرح کا کچھ ہو آپ دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بد اخلاقی ہے، اچھے لوگ نہیں ہیں کہ وہ یتیم کو دیکھتا نہیں، دوسرا غریب کو کھانا کھلانے کے لیے بھی دوسروں کو شوق نہیں دلاتا. تو نعوذ باللہ، ہم خود منہ سے اگر نہیں کہتے ہیں تو ہمیں کہنا شروع کر دینا ہے کہ دوسروں سے بھی کہیں کہ شوق دلائیں دوسروں کو کہ بس اتنے کا ہی ہے، چلو ہم دونوں مل کے کچھ پکاتے ہیں، 100 روپے جمع کر لیتے ہیں اور آج غریبوں میں بانٹ آئیں گے، تم بانٹ کے آنا. میں مطلب دونوں میں آپ نے اس کو بھی شوق دلایا. اللہ نہ کرے ہم نہ ہو آگے پھر وہ کہے کہ نہیں ہم لوگ مل کے ایسا کیا کرتے تھے، میرے دوست تھا وہ یہ کہتا تھا، میری بہن تھی وہ یہ بتاتی تھی. تو اس طرح سے شوق دلائے اور آگے پھر الحمدللہ اکیڈمی میں بھی چلے آ گئے. تو یہ کوئی آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے چاہیں کر لیں، لیکن اکیڈمی میں ایوری سنڈے کھانا جو ہے وہ پکتا ہے، خود ہی پکوایا جاتا ہے اور وہاں سے پھر الحمدللہ کسی بھی طرح کے کوئی رکشے والے، کوئی گزرنے والے، کوئی بھی لوگ ہوں قریب تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور بہترین دعائیں کچھ لوگ شیئر بھی کرتے ہیں، ایک ساتھ بھی پیسہ دیا ہوا کچھ لوگ کبھی دیتے ہیں کبھی. تو یعنی وہاں پر بھی شیئرنگ لوگوں نے کری بھی ہے، آتے ہیں پیسے الحمدللہ اور ہم لوگ ادھر لگا دیتے ہیں. ایوری سنڈے فی الحال چل رہا ہے یہ کام اور اللہ نے توفیق دی تو ایوری ڈے تک ہونے کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایوری ڈے میں کر دے اور پورا ایک ہوٹل یا کچھ بھی کھل جائے اس طرح کی جگہ جہاں پر کھانا اسی کے حساب سے بنتا رہے اور لوگوں میں بڑھتا رہے غریبوں میں. تو غریب یا پھر اب دیکھیں خود سے نہ رغبت دلانے کے بجائے آپ دیکھیں یہ والے لوگ آپ کو ضرور دکھ جائیں گے، ارے اتنا زیادہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، وہ وہاں کی بریانی پکانے کی کیا ضرورت ہے، کچھ بھی ہلکا پھلکا دے دو، یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، بس ان کا وہ تم منہ پہ چڑھا رہی ہو، تم یہ کر رہی ہو، تم وہ، یعنی کہ اور ان کو ڈاؤن کرتے ہیں. وہ تو اور ہی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خالی تم شوق نہیں دلاتے تبھی ہی ہم برے بن گئے. اور برائی، اس پہ برائی کے ساتھ برائی کہ دوسرا کوئی کر رہا ہے تو اس کو بھی جا کے ٹوک دینا یا اس سے کہنا کہ اتنا نہیں کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ سب بگڑ جائیں گے، یہ تمہارے سر پہ کل کھڑے ہوں گے، تم سے یہ کہیں گے وہ کہیں گے. آپ نیکی کیجئے، اللہ سے بھلائی کی امید رکھیے، انشاءاللہ بھلا ہی ہوگا. آنکھ سے چاہے آپ کو برا دکھ بھی رہا ہو تب بھی آپ یقین رکھیے انشاءاللہ میرے ساتھ بھلا ہو رہا ہے، یہ میری بھلائی ہے، کیونکہ میں نے بھلا کیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میری بھلائی مجھے دکھ نہیں رہی آنکھ سے، لوگ تو کہہ رہے ہیں بڑے نقصان میں ہو سکتا ہے یا دنیا میں نہ ہی دکھے، تب بھی امید تو اللہ کے یہاں تو بھلائی دکھ ہی جائے گی نا. تو جو یہ یہاں پہ لکھ کے آگے آ رہے ہیں کہ روئیں گے کہ کاش میں کچھ کرتا
ان میں نہیں شامل ہوئے تو کتنے بڑے عقل مند بن جائیں گے نا ہم. تو پوری امید رکھیے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہاں ہے میری بھلائی، لیکن پوری امید ہے، نہ سمجھیں آپ، اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے مل جائے گا، وہاں جا کے مل جائے گا. تب دیکھیے گا پچھلی سورہ میں نہیں آگے آئیں گے کہ وہ پورے میں لے کے بھاگیں گے، اپنا اتنا خوش ہو جائیں گے، پورے میں لے کے بھاگیں گے کہ یہ دیکھو میرا رزلٹ ملا، اتنا اچھا رزلٹ ہوگا کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف سب کو دکھائیں گے کہ پڑھو پڑھ کے تو دیکھو کیا لکھا ہے، دیکھو مجھے یقین تھا. اللہ کرے کہ یہ سب ہوگا. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں آخرت ایسی ہوگی، عجیب سی کچھ ایک فیلنگ بنی ہوئی ہے کہ بس چھپ چھپا کے سزا مل جائے گی، میں اکیلے سزا، ایسا نہیں ہے. جو ہوگا سب کے سامنے ہوگا، سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے کہ اچھا یہ دیکھو یہ ٹیچر بڑی بنتی تھی اور آج نعوذ باللہ ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اچھا یہ تو پورے کلاس میں ہمارے پاس ہوتی تھی اور دیکھو یہ ایسا ہو رہا ہے. تو یہ بچیں بہت زیادہ اس چیز سے تو انسان ڈرتا ہے کہ میری ناک کٹے گی، اس سے بھی ڈرتا ہے. تو آخرت میں بھی کچھ چھپا بنا کے نہیں ہوگا. پہلی سزا ہوگی کہ اس کے گناہ سب کے اوپر ظاہر ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو ڈھک دے، معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، عافیت میں رکھے. کیونکہ اللہ انک عفو کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے، ختم، جڑ سے غائب. مغفرت جو ڈھک دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، ختم، وہ بھی کسی کو نہیں پتہ چلیں گے. تو ایسی چیز ہے تو خوب مانگے. استغفار کی فضیلت اسی لیے بہت زیادہ ہے کہ آخرت میں ڈھکے بندے ہوں ہمارے، کسی کو نہ پتہ چلے. آمین. تو دوسری تھی غریب کو کھانا نہیں شوق دلاتا. تیسری لکھیے اسی میں کہ میراث کا مال یعنی وراثت کا مال جو ہے وہ سمیٹ لینا. اس کو بھی ایکسپلین کر چکے ہیں کہ خاص کر بھائی اگر ہوں اس میں تو بھائی کا حق ہاں اچھا دیتا ہوں کر کے بھائی کو دینا پڑ جاتا ہے. لیکن بھائی کے ساتھ جہاں بہنیں ہوں، جہاں بچے ہوں، سب مر گئے نعوذ باللہ، ان کے کوئی دینے والا نہیں، ان کو محروم کر دیتے ہیں موسٹلی لوگ. جب ضرورت ہے اس وقت آپ کوشش کر کے بیچنا پڑ جائے، جو کرنا پڑ جائے آپ اس وقت کر کے دیں اس سے ہمارا جتنا حق تھا آپ کہیں سے ادھار لے کے بہنوں کا ادا کر دیں. جیسے بھی آپ کو لگتا ہے 5-6 چیزیں، ایک چیز کو بیچ کر کے سارا ادا سب کا کر دوں، باقی 5 چیزیں میری بھی جاری، اچھی بات ہے. پہلے ہی اللہ نے بھائی کو یعنی کہ مرد جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ دیا ہوتا ہے، تھوڑا ہی ہوتا ہے بہنوں کا. ان کو روک کے بیٹھ جانا، نہیں دینا، بعد میں دوں گا، دیکھوں گا جب ہوگا جب دوں گا، یا یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی. تو وراثت کا بھی اللہ کرے کہ والدین ہی اچھے سے نپٹا کر چلے جائیں. یہ تمہارا جو حق اللہ نے جس طرح کا دیا ہے. اگر نہیں ہوا ہے، انتقال کر گئے، اس وصیت میرا سے اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں سب کچھ. تو گھر کے لوگ بیٹھ کے فوراً یہ چیز آپ دیکھیں، اس کو بھی برا کرتے ہیں کہ لو ابھی کل پرسوں سنا تھا اور آج جو ہے نا ان کے ایسے بات ہو رہے تھے، یہ ہو رہا تھا. تو کب کسی کو معلوم ہے کہ اللہ نہ کرے وہ بھائی بھی کل ہی پرسوں مر جاتا تو وہ اللہ کو کیا جواب دیتا کہ والدین جا چکے. تو یہ ساری چیزیں اچھی بات ہیں. لوگ جس کو جہاں اچھائی دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں لوگ ان کے ابھی سے حصہ بانٹا، ان کے لڑائیاں ہو رہی تھی، ان کے یہ ہو رہا تھا، تو سب منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں. نہیں، یہ گندی بات ہے. اللہ نہ کرے کوئی بہن مر جائے اپنی وراثت کا مال لینے سے پہلے، تو اس کو ضرورت آج تھی، علاج آج ہونا تھا، وہ بغیر علاج کے مر گئی، کیا جواب دیں گے دوسرے دن جا کے. تو کوشش کر کے یہ چیزیں بھی جلدی سے جلد ہو جانی چاہیے. چوتھا لکھیے کہ مال کی محبت. جب مال کی محبت بڑھ جاتی ہے تبھی یہ وراثت کا بھی آپ دیکھیں کہ رکھنے کا شوق آنے لگ جاتا ہے کہ نہیں بانٹ دیں گے تو کچھ نہیں بچے گا میرے پاس، ابھی مجھے ضرورت ہے، مجھے خود ضرورت ہے، میں کیا بانٹ دوں. یا پھر جائز ہے، ناجائز ہے، حلال کمائی ہے، نہیں بس اب مال کمانا ہے. محبت میں آ کے انسان ایسا ہو جاتا ہے. تو مال کی محبت ہر برائی کا جڑ بن رہی ہے. یہ بھی بڑے اس میں لکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر چوتھی جو مثال دی وہ یہی دی کہ مال کی محبت وہ وہی ہے جو یتیم کے ساتھ اچھا کرنے نہیں دے رہی، وہی ہے جو ہمیں وراثت کو بانٹنے نہیں دے رہی، وہی ہے جو ہمیں ناجائز جائز ہر طرح کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، کاروبار نہ چھوٹ جائے، یہ اس میں پھنسائے پڑی ہے. تو اتنی محبت نہیں، بس خوب بہترین دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جتنا میں کما رہا ہوں وہ مجھ پر انف کر دیں، یعنی کہ میری ضرورتیں ہی اتنی ہوں، میں نے جتنا کمایا ہے نا اس سے زیادہ مجھے ضرورت ہی نہ ہو کہ میں بیگ لوں تو چپل پہنوں یا شوز پہنوں تو ایڈیڈاس کا ہی ہو، اور 4 جوڑے ہی میرے پاس جوتے ہوں،
10 بیگ ہی ہوں، یہ ساری مطلب مجھے ضرورت جتنی ہو اتنے ہی میں حلال کمائی کماؤں، اتنے ہی میں میرے پاس انف ہو جائے، مجھے شوق ہی نہ ہو کہ ارے میرے پاس 10,000 اور ہوتے تو وہ تو ایسا دھیان جاتا، کیا کرتی میں اس 10,000 کا، چلو اچھی بات ہے آ جائے تو میں اللہ کی راہ میں بانٹ دیتی، اگر ایسی ہے تو آپ کا اجر اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہو، لیکن جن کے پاس دیکھیں ان کو ایسا ہوتا 10,000 اور آ جاتے تو میں بھی ایک ٹرپ اور کہیں کی لگا لیتا، میں یہ کر لیتی، میں وہ کر لیتا، نعوذ باللہ۔ تو یہ چیزیں جب ایک بہترین دعا ہے اللہ سے مانگے، اردو میں مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری کمائی کو مجھ پہ انف کر دیجئے، انف، میں حلال کمائی سے میں جتنا کھاؤں میں اتنے میں ہی خوش رہوں، میرا دل ہی نہ چاہے کہ میں وہ بڑے ہوٹل میں جا کے میں وہ بڑا مہنگا والا برگر کھاؤں، تو پھر آپ مطمئن رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ دعا کی جائے کہ جو بھی میرے پاس مال ہے اس کو ہم اچھے سے، تو یہ 4 چیزیں تھیں جو کہ آپ کو حصول علم میں آپ کے پاس چاروں کی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، اور یہ پوائنٹس لکھے ہونے چاہیے کہ یہ 4 برائیاں اس میں بیان کی گئی ہیں، ہو سکتا ہے کوشچن میں تو ایسا شاید کوئی نہیں ہے کوشچن، لیکن حصول علم میں آپ کے پاس لکھا ہوگا تو تفسیر سوال جواب میں بھی آ سکتا ہے کہ 4 برائیاں کون سی بیان کی گئی ہیں اور وہ کیا برائی ہمارے میں کیا برائی ڈالتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قیامت کا منظر شروع ہو گیا کہ کس طرح سے زمین کو کوٹ کے توڑ تاڑ کے برابر کر دی جائے گی اور پھر سیدھی کر دی جائے گی، یہ مقصد ہے۔ دکت الارض دکن دکا، کوٹ کے برابر، یعنی جو ابھی پہاڑ ہیں، ابھی جو گھر ہیں، ابھی جو پہلے تو سب ختم ہو جائے گا، پھر ایک سیدھی زمین ہوگی جس کے اوپر جمع کیا جائے گا نا۔ تو آیت نمبر 21، کلا ہرگز نہیں، یعنی تمہارا علم نہیں، تمہارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مذکورہ ہو، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب، ٹھیک ہے۔ 4 یہ چیزیں ہیں اوپر بیان کی گئی ہیں، کلا ایسا نہیں ہونا چاہیے تمہارا یہ کام، ورنہ آگے جو آنے والا ہے اس میں دیکھیں، اسی کو کنیکٹ کریں گے، اگر تم ایسے ہو، مال کی محبت، میراث اور یتیم اور کھانا نہیں کھلانے کا شوق، اگر ایسا ہے تو کیا ہوگا؟ 22، جس دن رب آئیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئیں گے اور پھر فرشتے بھی لائن سے آئیں گے، کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ الگ صفیں ہوں گی، لائن ہوں گی، اس طرح 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی، اس میں فرشتوں کے آنے کے ساتھ رب کے آنے کا بھی ذکر ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آئیں گے، اس کی صفات کی طرح اس کی ذات کی بابت بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف اس کا ظاہری الفاظ سے مطابق ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئیں، ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، یعنی کنڈیشن نہیں بیان کر سکتے، ابھی ہم ایکسپلین کریں گے کہ یہ کیا کیا لکھا ہے، نہ اسے کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں، یعنی کہ سملر نہیں بتا سکتے ہم اللہ تعالیٰ کو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کے ان کا جو تعویل اور تحریف کریں، یعنی کہ کچھ اپنے آپ سے ہم چینج کر دیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ آئیں گے، ایسا اس سے مطلب کچھ اور ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، یہ انکار بھی نہیں کرنا ہے، یہ توحید سے ریلیٹڈ یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز ہے، کہ انکار ہی کر دیا جائے، نہیں اللہ تعالیٰ آئیں گے، اللہ تعالیٰ تو لائٹ ہے، اللہ تعالیٰ تو سب طرف، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں بنا دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈس رسپیکٹ ہوئی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی بابت جو کچھ قرآن اور حدیث میں بیان کیا ہوتا ہے اس کے مطابق اس پر بلا تشبیہ، یعنی کہ بلا کسی سے ملاتے ہوئے، بلا کیفیت، یعنی کہ آئیں گے تو ان کے ہاتھ ایسے ہوں گے اور پیر ایسا ہوگا انسان کی طرح، یہ کسی بھی چیز سے ان کو ملانا نہیں ہے، نعوذ باللہ، بس رکھنا ہے اللہ تعالیٰ آئیں گے، ہمیں نہیں معلوم، ہم نے نہیں دیکھا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، تو یہ چیز کیا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئیں گے، یہ ہم لوگوں کو بتایا گیا، کون سی آیت نمبر 22 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، تو اب کیسے آئیں گے یہ چیز ہم لوگوں کو نہیں بتائی گئی ہے کسی بھی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کیسے دکھتے ہیں یا
تو اس لیول میں لوگ کہتے ہیں کہ توحید میں پھر وہ ہوئی جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، ہم کہہ رہے ہیں، اور اپنی ذات سے آئیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی خود اللہ تعالیٰ آئیں گے۔ یہ کتنی گندی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ان کی شان کے مطابق نہیں لگ رہا ہے، تو اس کو چینج کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا یا اللہ تعالیٰ کی قدرت آئے گی، اس کو اس طرح سے چینج کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن میں بہت سی جگہ اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یا تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیچے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے نیچے، یہ چینج کرنا۔ تو یہ ساری تشبیہ، یہ جو اردو کے الفاظ لکھے ہیں، یہ مطلب ہے کہ کوئی اس طرح سے جو قرآن میں بتا دیا گیا ہے اس پر ایمان لانا ہوتا ہے مسلمان کو، لیکن اس کی کیفیت یا کنڈیشنز نہیں بتانی ہوتی ہیں کہ چل کے آئیں گے، پیروں سے چل رہے ہوں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کو نہیں معلوم، بس یہ معلوم ہے کہ آئیں گے، وہ ہم قیامت میں خود اپنی آنکھ سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے آئے، یا اللہ تعالیٰ کی کیا شان تھی، کس طرح سے آنا تھا، وہ وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا۔ تو آپ کو کسی سے سملر کر کے نہیں بتانا ہے کہ ایسے 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 ہوں گے، نہ ہی کوئی امیج بنا لینی ہے کہ اس طرح کے ہوں گے، تو یہ چیز خالی منع کری گئی ہے۔ تو ایمان یہ رکھنا ہے کہ آئیں گے۔ اب اس میں اس بات کا ڈر ہو کہ کہیں سملیرٹی تو نہیں ہوئی جا رہی ہے، کہیں توحید میں وہ تو نہیں ہوا جا رہا ہے، تو ہم کہیں کہ نہیں آنا سے مطلب ہے کہ وہ جانیں گے، نہیں چینج نہیں کرنا، ٹھیک؟ تو بس آئیں گے، کیسے آئیں گے، کیا ہوگا، یہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا، کیونکہ حدیث اور قرآن میں نہیں بتایا گیا۔ جتنا بتایا گیا ہے اتنے پہ ایمان رکھنا ہے، اور جتنا نہیں معلوم ہے اس کو اپنی مرضی سے کوئی کسی سے سملیرٹی نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پورا پیراگراف لکھا ہوا ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، اس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، اور اس کے ساتھ فرشتے بھی صف بنا کر آئیں گے، یہ بھی ہمیں ایمان ہے کہ فرشتے آئیں گے، اور وہ لائن میں کھڑے ہوں گے فرشتے عزت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ چلیں اس کے آگے ہے کہ جہنم لائی جائے گی، لائی جانے کی کیفیت اور مقرب فرشتوں اور انبیاء کی پکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن یعنی قیامت کے دن جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور 70,000 فرشتے اس کے لگام کو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا، لیفٹ سائڈ۔ پس اسے دیکھ کر تمام مقرب فرشتے اور انبیاء گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے، یا رب، یا ربی، نفسی نفسی، میری جان میری جان، پکار اٹھیں گے۔ یہ بھی فتح القدیر کی حدیث تفسیر سے لکھا گیا ہے، جو جتنا پوائنٹ 2 ہے، پوائنٹ 1 پہ جو تھا وہ حدیث تھی، اور نیچے جو ایکسپلینیشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایسا ہوگا۔ اور جہنم کے بارے میں الحمدللہ سورہ ملک میں بھی اچھا خاصا پڑھا گیا، اور یہی حدیث وہاں پر بھی بتائی گئی تھی کہ اس کو باندھ کے لایا جائے گا، اور پھر دیکھیں گے لوگ اسے، اور وہ کس حالت کی ہوگی، چلا رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، دہاڑ رہی ہوگی، اور غصے کے مارے پھٹی پڑ رہی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں بھی سورہ ملک میں ہم لوگوں نے دیکھی۔ تو ایک جاندار مخلوق ہے جو اللہ نے بنائی ہے، جو کہ جہنم ہے، اور اس کے اندر پھر کیسا ہوگا، ایسی سکون دار دروازہ کھلے گا، انسان آگ لگی ہوگی گر جائیں، ایسا نہیں ہے، وہ خود ہولناک باندھ کے گھسیٹ کے لائی جائے گی۔ اور پھر وجیء یومئذ بجہنم، تفسیر اس کی دیکھتے ہیں کتنی باقی ہے تو زیادہ۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا انسان اپنے کرتوتوں کو، اپنے کرے ہوئے کاموں کو، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکریٰ، اور کیونکہ مفید ہوگا اس کا یہ یاد کرنا۔ اس وقت اسے یہ یاد کرنا کیا فائدہ دے گا، یعنی یہ ہولناک منظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور اپنے کفر اور معاصی گناہ کہتے ہیں پر نادم ہوگا۔ نادم ندامت کرے گا، پچھتائے گا، افسوس کرے گا۔ یتذکروا کے معنی یاد کرنے یا نصیحت حاصل کرنے کے ہیں، کہ مطلب کوئی چیز جب آپ کو پتہ چلے تو اس سے ہمیں پھر سیکھ کچھ لینی ہو، تو اس وقت سیکھ لینا کیا کام آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور بعض نے مرادی معنی نادم ہونے کے بھی لیے ہیں، کہ یعنی اس وقت یاد کرے گا، پچھتائے گا یاد کر کر کے، تو یہ چیز اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اصل مفہوم یہی ہے، یعنی نصیحت یہاں پر نہیں ہے اصل معنی، اس ورڈ کے میننگ نصیحت ہوتے ہیں، لیکن یاد کرنے میں بھی اس کو لیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یاد کرنا کیسا ہے،
ندامت کے طور پہ یاد کرے گا، یعنی اسے افسوس ہوگا کہ یہ میں نے کیا۔ وہاں انسان اپنے اعمال اور کرتوتوں اور کوتاہیوں کو یاد کر کے سخت نادم ہوگا، لیکن یہ ندامت وہاں مفید نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں کوتاہیوں کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ ازالہ مانے ہٹانا، کوتاہیوں کا ازالہ ممکن نہیں ہے، یعنی کہ اسے دور نہیں کیا جا سکتا، اسے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ کوتاہیوں کو، کمیوں کو وہاں نہیں آپ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا دے، معاف کر دیں، فرشتے نہ لکھیں، یہ سب دنیا کے کام ہیں، ہم زندہ ہیں ابھی ہم کر سکتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی کہ انسان یاد کرے اور کہے کہ ارے ہم نے سنا ہوتا، کاش کہ ہم نے مانا ہوتا۔ جہنم کا دروغہ وہاں پہ پوچھے گا کہ کیا ہوا، یہاں کیسے پھنس گئے، ادھر کیسے آ گئے، تم تو مسلمان تھے۔ مسلمان تو نہیں، چلو کافر بھی تھے، دنیا میں تو تھے، پتہ تو چلتا تھا کہ کوئی ایک، کہیں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک ہی اللہ ہے، تو جا کے پتہ تو کرتے، کیا کوئی کہیں اور بھی ایسا کہتا ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں کوئی اور ریلیجن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سب گاڈ ہیں، سب ہیں، ہمارے پاس صرف کہا جاتا ہے کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ یہی سچ ہونے کی نشانی ہے کتنی بڑی، لیکن دوسرے یہ نہیں کہتے ہیں، کہ دوسرے وہ کہتے ہیں وہ بھی ہیں، بس الگ الگ طریقے بنے، ہماری عبادت کے طریقے الگ ہیں، اصل میں ہم سب ایک کو مان رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ جبکہ سچائی جو ہے، حق جو ہے، وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ لا الہ، کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کی ذات کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہیں، وہاں پر اوپر ہیں، اور ان کے اوپر یقین کر کے اور ان کی ہی عبادت کرنا ہے۔ اور ان کو کیا نہیں پسند؟ جو دوسرے لوگ کہتے ہیں نا کہ سب اوکے ہے، سب چلتا ہے، تم چاہے ایسے پکارو چاہے ایسے پکارو، پکار سب کی ایک ہی جگہ جا رہی ہے، طریقہ ہم نے الگ بنا رکھا ہے، ورنہ سب ایک جگہ جا رہا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شرک ہے اور مجھے سب سے بڑا گناہ بتا دیا کہ میں اسے تو معاف نہیں کروں گا۔ جو دوسرے لوگ کہتے ہیں، تو الحمدللہ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے یہی قرآن کی آیتیں ہی انف ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اکلوتے جو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، میں ہوں، بس میں۔ اور کوئی آپ دیکھیں کسی ریلیجس میں بتا دیا جاتا ہو، وہ سب کہتے ہیں، عیسائی کرسچنز بھی کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ بھی، تو سب غلط۔ الحمدللہ عقل بھی اس کو مان رہی ہے اور سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اور ساری ایک سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے 10 جگہ اس چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے، نشانیاں دکھا دکھا کے کہ اگر کوئی اور ہے تو کلیش ہوتا، ملک میں، ملکیت میں، یعنی بادشاہی میں کہیں سے کوئی فرق آ رہا ہوتا، کچھ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو انشاءاللہ یقول یا لیتنی بھی اسی سے کنیکٹ ہے، یہاں تک دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہے گا، جب وہ دیکھ لیں گے کہ ایسا ایسا ہے تو وہ کہیں گے کہ اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ 24 یہ افسوس اور حسرت کا اظہار اسی ندامت کا حصہ ہے، یعنی پچھلی آیت سے کنیکٹ چلے آ رہا ہے کہ اس وقت بھی وہ یاد کرے گا کہ میں نے کیا بھیجا، پھر کہے گا کہ ارے کاش میں نے کچھ بھیجا ہوتا۔ تو یہ ساری لی حیاتی میں لام تعلیل کے لیے ہے، لی مانے لیے کے لیے ہے، یعنی اس زندگی کے لیے نیکیاں کر کے بھیجتا، یا لام تو توقیت کے لیے ہے، اوکے، یعنی اس وقت کے لیے ہے کہ میں نے اس وقت کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ چلیں، وہ کہہ رہے ہیں لیے کے لیے، تعلیل کے لیے یا توقیت کے لیے، دونوں ہی آپ کے تفسیر کے حساب سے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کے لیے بھیجا ہوتا، یا پھر میں نے اپنے لیے اس طرح وقت کے لیے، اس وقت کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، تب بھی صحیح ہے۔ نیکیاں کر کے آخرت کے لیے بھیجتا تو آج یہ ندامت نہ ہوتی، آج یہ افسوس، یہ انسلٹ، یہ بے عزتی نہ ہوتی۔ پس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس دن کا عذاب جیسا ہوگا، اس سے پہلے کسی نے کوئی عذاب اس طرح کا نہیں دیکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ جیسی ہوگی اس کی بھی کوئی بھی پکڑ اللہ تعالیٰ کی نہیں دیکھی گئی ہوگی، اس لیے کہ اس روز تمام مخلوق نہیں، تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ اختیارات مانے کہ کر پانے کی جو لیول ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے، دوسرے کسی کے اس کے سامنے یا رائے دمزنی، یعنی کہ چھو بھی کر کے نکل جانے والا حوصلہ۔ آپ دیکھیں کیا کنڈیشن ہوگی
انسان سانس بھی نہیں لے پا رہا ہوگا صحیح سے، اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی نیچے اٹک رہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہوگا، اور انسان اور فرشتے اور سارے کے سارے کی کنڈیشنز یہ ہوگی. حتیٰ کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا. سفارش بھی کرنے کے لیے کب آئے گا؟ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے کہ ہاں تم بولو. اب تم بولو جب اجازت دیں گے، جب ورنہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دامن پکڑ کے نکل جانا اور ہمارا ہاتھ پکڑ کے اور ہم تو ان کے پیچھے پیچھے چل جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایسی حالت میں کافروں کو جو عذاب ہوگا اور جس طرح کی وہ اللہ تعالیٰ کی قید میں ہوں گے، جکڑ لیے جائیں گے، وہاں تصور بھی نہیں ہوگا کہ کوئی بھی ان کے کچھ فائدہ ان کو کر سکے گا. ذرا بھی فائدہ کہیں سے کچھ کسی کا کوئی بدلہ فدیہ کچھ بھی نہیں دے سکے گا. تو یہ مجرموں اور ظالموں کا حال ہوگا، لیکن اہل ایمان و اطاعت کا حال اس کے بالکل مختلف ہوگا، اور اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو گناہگار ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، اور کافر وغیرہ، مسلم بھی ہو سکتا ہے، مسلمان ہو لیکن اتنا گناہگار ہو، مسلمان ہو مشرک ہو تب بھی وہ اسی کے اندر آ جائے گا. اور مسلمان ہو اور انکار کرنے والا ہو کئی چیزوں کا تو وہ کافری کے اندر کھڑا ہوگا، کفر کے اندر ہی کھڑا ہوگا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اچھے سے پہچانیں اور دنیا میں آنے کے مقصد کو اچھے سے پہچان لیں، اور جو کرنا ہے وہی ہی کریں. آمین. نیکسٹ کلاس میں اس کو اچھے سے پھر سے جو ورڈ سمجھیں گے اور پوری پی ڈی ایف کے ایکسرسائزز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور لاسٹ کی یہ جو اللہ کرے کہ ہم سب کے بارے میں یہ باتیں ہوں اس کو پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ پھر سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں داخل فرما لے اور ان کو سمجھنے والا بنا لے. بہترین سورہ ہے سورۃ الفجر، بھی شارٹ کورس میں رکھ لیتے ہیں اس کو پھر سے. چلیں اس کو کسی کا کوئی سوال ہے تفسیر سے ریلیٹڈ؟ میم شارٹ کورس میں سورہ رحمان رکھ لیجیے اب کی بات. جی وہ بھی نعمتوں والی بہترین سورہ ہے انشاءاللہ. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ تفسیر سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ عظمیٰ پیج نمبر بتائیے. یہ ہے؟ نہیں. کیا آپ لوگوں کو یہ سارے ان کے اچھے سے میننگ یاد ہو گئے ہیں؟ یہ میننگ یاد کرنے ہیں. من الی فی علی، آپ دیکھنا قرآن میں بھی آ رہا ہے. الکتاب مکتب، کیا لگائیں گی آپ؟ دا بک ٹیبل. Allah. علی آن، the book is on the table. الطالب ڈیش فصل، کلاس اور اسٹوڈنٹ. فی فی الفصل. ذهب حامد، گیا حامد. الہ جب گیا آتا ہے تو الہ جا رہا ہوتا ہے تو کسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ہمیشہ الہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. خرج المدیر، خرج مانے نکلا، من المدرس، من المدرسہ نکلا، مدیر نکلا مدرسے سے من مانے سے، فرام. اور ذهب محمد، پھر سے ذهب آ گیا، کیا لگائیں گے؟ من السین، Minal. ہاں اچھا جی، دو ہیں اس میں. ذهب گیا محمد کدھر؟ من من یہاں پر Ila سین سے یابان. پہلے پھر مین آئے گا باجی. نہیں، ذهب پہلے محمد، مین آئے گا پھر الا آئے گا. یا من پہلے آئے گا کیونکہ یہاں سے جا رہا ہے نا. من سین الا یابان، یابان کی جاپان کی طرف جا رہا ہے، وہ جاپان کی طرف ہو جائے گا، اور سین سے نکلا ہے، من سے. یہ ہو گیا تھا.
تحت اور اس میں فوق، اس کے بارے میں فوقا اور تحت کے بارے میں تھوڑا سا پتہ چلا تھا. تحت معنی ہوتا ہے نیچے، ٹھیک ہے، جو پیچھے نہیں تھا. یہ بھی آپ دیکھ رہی ہیں، اس کے بھی تحت مکتبی، یہ بھی اسی طرح کا جار مجرور بنتا جا رہا ہے کہ تحت مکتبی یہاں پر، اور علی مکتبی، اور یہاں پر بھی تحت. سیم یہ وہی رول میں آیا تھا. اس سے پہلے 4 سیکھے تھے، ابھی ایک اور اس کے اندر بھی آیا ہوا تحت. یہ مضاف مضاف الیہ کی ایکسرسائز تھی، کر چکے ہیں کتاب محمد، پچھلی بار ڈسکس بھی ہو گئی تھی. یہ الحمدللہ کنورزیشن آپ لوگوں نے پڑھی، سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ اس کو ایکسرسائز کو کافی دن ہو گئے کر کے، آپ لوگ پڑھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ ہم لوگ کر چکے تھے، یہ نیو ایکسرسائز ہے کیا؟ یہ سر سب ہو چکا ہے پہلے سب. ہاں جی، تو پیج کیا ہے نیا؟ پیج 45 ہے سر. میم 46. 46 آپ چلا رہی اس ٹائم پڑھا رہی تھی لاسٹ ٹائم پہ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ریویژن یہ بھی دیکھیے کہ اگر آپ کو پکارنا ہو اور کسی کے آگے یا لگا دیا جائے تو اس کا پھر جو تنوین ہوتا ہے وہ ہٹ کے ایک پیج بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ محمد لیکن یا محمد، استاد یا استاد، خالد یا خالد، ولد یا ولد. ٹھیک ہے، اگر کبھی آپ کو یا کے ساتھ دکھا یا ایتھا النفس، نفسو میں چیک کیجیے کیا ہے، نفسن ہے، کیا ہے آپ بتائیے. نفسو ہے. نفسن کیوں نفسو. نہیں ہے، پیش کیوں نہیں، تنوین کیوں نہیں ہے؟ یا لگا المطمئنہ، ہوا اس وجہ سے. کیا لگا ہوا ہے؟ یا لگا ہوا ہے. جب پکارتے ہیں تو پھر وہ یا ایتھا پورا ہے پکارنے کا ہی طریقہ. یا مانے پکارنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پکارنے والا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آگے. اور المطمئنہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کی کوالٹی ہے، ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ صفہ موصوف. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ والا بھی آپ نے دیکھ لیا. اب بتائیں گے یہاں پہ یا علی یا عباس، شیخن یا شیخ یا رجل کے پر پیش آئیں گے انشاءاللہ اگر آپ پکارنے کا. یہ بھی چھوٹا سا رول تھا جو کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یاد رہے. یہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے مؤنث کے بارے میں، ہی آ چکا تھا. یہ والا بھی الحمدللہ دیکھ لیا. کہاں تک؟ پیج نمبر 46 پڑھتے ہیں. ادراجۃ انس ھذا، کیا یہ اس کی، کیا یہ سائیکل انس کی ہے؟ لا، هذه دراجۃ عمار. اس میں ہم لوگوں نے مضاف مضاف الیہ اور خبر مبتدا خبر بھی سب دیکھ لیا تھا. هذه ساعۃ علی، یہ علی کی گھڑی ہے. ہی جمیلۃ جدا، تو یہ بہت جدا بہت زیادہ، جمیل معنی خوبصورت. هذه ملعقہ، یہ چمچ ہے. وهذه قدر، اور یہ پتیلی ہے. الملعقۃ فی القدر، چمچ اس کے اندر ہے، کس کے؟ پتیلی کے اندر ہے. تو یہ والا جو تھا هذه ملعقہ، یہ تھا مبتدا، یہ خبر، اور پھر یہ مبتدا اور یہ خبر، اور یہ مبتدا اور یہ شبہ جملہ جس میں جار مجرور ہے. صحیح، اتنا سمجھ میں آ رہا ہے آپ سبھی کو؟ هذه بقرۃ الفلاح، یہ فلاح کہتے ہیں فارمر کو، یہ فارمر کی، کسان کی گائے ہے. کسان کی کہاں سے آ گیا بتائیں، کیا بن گیا یہ، کیسے آپ نے لگایا کسان کی؟ یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. یہ مبتدا، یہ خبر. کیا کہیں گے؟ بقرۃ اور الفلاحی کیا ہے یہ دونوں؟ گرامر کے حساب سے نام بتائیے. اس میں جا نہیں،
اسم جر تو پہلے یہ وہ ہونا چاہیے تھا فی من الا کچھ اس طرح سے. نکیرہ ہے نا باجی یہ. آپ نے پڑھا ہوا ہے مضاف مضاف الیہ اس میں جر جی وہ ہی پڑھے ہوئے ہیں اس میں سے بھی دیکھیں آپ ابھی یاد نہیں ہو رہا ہے. اگر کا کی کے لگ جاتا ہے اللہ کی کتاب کسی کوئی ایک ناؤن دوسرے کے ناؤن سے اٹیچ ہوئی جا رہی ہے پوزیس کر رہی ہے تو پھر وہ مضاف مضاف الیہ ہوتی ہے. ایک میں اٹیچ اضافہ قریبی مضاف مانے مضاف اضافہ قریبی. تو بقرۃ پہلا والا پیش ہوتا ہے دوسرا والا زیر اور دوسرا والا نکرہ معرفہ. یہ سب بھی آپ کو مضاف مضاف الیہ کے بارے میں معلوم ہے. صرف آپ کہیں گے یہ مضاف ہے اور یہ اس کا الیہ ہے وہ انف ہے. تو جواب کیا نکلے گا؟ پہلے آپ اس کو کہیں گی کسان پھر آپ کہیں گی کی پھر کہیں گی گائے. کسان کا اس طرح جو بھی ہوگا کا کی کے اس کے حساب سے آ رہا ہوتا ہے اردو کے حساب سے. ہذا انف انف مانے ناک ہوتا ہے وہذا فم. انف جو ہمارے باڈی پارٹس میں سنگل سنگل چیزیں ہیں نا وہ یہ ہوتی ہیں مذکر. جیسے کہ ناک ایک ہے تو مذکر ہوتی ہے. ہذا فم منہ بھی ایک ہے. فم مانے منہ منہ ایک ہے تو وہ بھی مذکر ہوتے ہیں. لیکن جو دو چیزیں ہیں جیسے کہ آنکھیں کان وہ مؤنث ہوتے ہیں. ہذہ اذن یہ کان ہے وہذہ عین یہ آنکھ ہے. ٹھیک ہے یہ کان ہے یہ آنکھ ہے. ہذہ اور یہ لگے گا. لکھ لیں یہ پارٹ کی جو باڈی پارٹ میں سنگل سنگل چیزیں ہیں وہ اس کو ہم ہذہ کہیں گے یا ہذا کہیں گے. مؤنث کی طرف اشارہ کر کے بلائیں گے ایک اگر ہے ناک ہذا. لیکن جو چیزیں آپ کے پاس دو ہیں کان دو ہیں ہونٹ دو ہیں آنکھیں دو ہیں ہاتھ دو ہیں پیر بھی دو ہیں تو یہ سارے آپ کیا کریں گی ہذا ید یہ ہاتھ ہے ہذا ید غلط. ہذہ ید یہ ہاتھ ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. ہاتھ ہوتی ہے ہاتھ ہوتا نہیں ہے عربی میں. پیر ہوتی ہے پیر ہوتا نہیں ہے. ناک ہوتا ہے ہوتی نہیں ہے. منہ بھی ہوتا ہے منہ ہوتی نہیں. تو اس کو آپ کیسے یاد رکھیں گی؟ جو سنگل ہے ایک ہے اس کو آپ ہذا لگائیں گے جو دو ہیں اس میں ہذہ ہی لگائیں گے. اذن مانے کان عین مانے آنکھ ید مانے ہاتھ رجل مانے پیر. رجل مانے آدمی رجل مانے پیر. زبر زیر کے فرق ہے. هذا مسجد وهذه مدرسہ. اب دیکھیں اب کیا ایگزام وہ آنے لگے مذکر ہے تو آپ کیا لگائیں گی مؤنث ہے تو کیا لگائیں گی هذا اور هذه میں سے. من هذه یہ کون ہے؟ هذه اخت عباس یہ عباس کی بہن ہے. هذا دیک یہ مرغا ہے وهذه دجاجہ یہ مرغی ہے. هذا ابن مدیر ہاں ہذا ابن مدیر یہ مدیر کا بیٹا ہے. وہذہ بنت مدرس اور یہ ٹیچر کی بیٹی ہے. مدرس پڑھانے والا اس کی بیٹی ہے تو ہذہ کہیں گے. ہذہ ام یاسر نہیں ام یاسر. ام مانے ماں یاسر مانے یاسر انسان کا نام. ہذہ یہ یاسر کی ماں ہے. این قدر اللحم لحم مانے گوشت. این مانے کہا قدر مانے پتیلی. اللحم تو اللحم جو لکھا ہے اللحمی اس میں زیر ہے اور القدر نہیں قدرو اس میں ال بھی نہیں ہے اور پیش بھی نہیں ہے دو اور مرفوع ہے. تو پتہ چل گیا کہ گوشت پہلے پڑھنا ہے کی پتیلی کی آ گیا اس میں. گوشت کی پتیلی کہاں ہے؟ ہی فی ثلاجہ. ثلاجہ کہتے ہیں فریج کو. ہیا قدر تھی پتیلی مؤنث ہوتی ہے. ہم لوگ اسی چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی نہیں دکھ رہی ہے تب بھی وہ ہو سکتا ہے کہ لینگویج میں مؤنث ہو اور زیادہ تر تا مربوطہ لگا ہوتا ہے گول والا تھا تو بھی وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مؤنث ہے. ہذا باب یہ باب ہے. وہذہ نافذہ نافذہ کہتے ہیں ونڈو کو کھڑکی کو. یہ کھڑکی ہے. ایکسرسائز نیچے والی انشاءاللہ سالو کیجیے گا. محمد طالب آمنہ طالبہ. محمد طالب ہے لیکن آمنہ طالبہ ہے. اسٹوڈنٹ شی اسٹوڈنٹ کے لیے طالبہ. حامد طبیب فاطمہ طبیبہ اینڈ میں تا مربوطہ. ڈاکٹر نہیں ہے. وہ مسلم وہ مانے ہی وہ مسلم ہے لیکن ہی شی وہ مسلمہ ہے.
مسلمہ گول والا تھا. الباب مغلق, باب بند ہے, مغلق بند. کھڑکی بند ہے. النافذۃ مغلقہ گول تھا بند ہے. المندیل, مندیل رومال, ٹشو, اس کو کہتے ہیں وسخ یعنی گندی ہے. ہینڈ کرچیف گندا ہے. الید, یدو ہاتھ ہوتا ہے نا, ید مانے ہاتھ, ہاتھ گندی ہے کیونکہ ہاتھ دو ہوتے ہیں اور وہ گندی ہوتا ہے عربی میں. تو الید وسخہ گولتا کے ساتھ لکھیے. اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ جس طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے آگے چاہے گندا ہے یہ کہنا ہے تب بھی ہم اس میں گولتا لگائے دے رہے ہیں, مسلم ہے تب بھی ہم گولتا لگائے دے رہے ہیں. تو جو بھی آپ جس فیمینائن میسکلائن کے حساب سے بات کر رہی ہوں گی اسی حساب سے آپ اس کو لگا دیں گے انشاءاللہ. پیج نمبر 47 کرنا ہے. چلیں کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, نہیں تو میٹنگ بند کرتے ہیں.